اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ جیسے انسان کی موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ آ کے ہی رہنا ہے، مگر انسان ہے کہ اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے اپنے سارے ایکشن سے، اپنی ساری ایکٹیویٹیز سے۔ وہ یہی شو کرتا ہے کہ شاید کبھی موت آنی ہی نہیں ہے۔ گھر بنانے لگے گا تو اس میں ایسا پتھر استعمال کرے گا کہ جس کی عمر صدیوں سال ہوگی، سینکڑوں سال ہوگی، صدیوں میں ہوگی۔ رنگ اس سے کہا جائے کون سا استعمال کرنا ہے تو وہ کہے گا جی پکے سے پکا رنگ دینا جو سالہ سال خراب ہی نہ ہو، اور مضبوطی ایسی ہو کہ سینکڑوں سال میں اس کو کچھ نہ ہو۔ پیسہ جمع کرنے لگے گا تو ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 1 سال کا نہیں، سینکڑوں سال کا جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو موت کا کوئی بھی، اللہ کے ڈینائی کرنے والے بہت پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یوم حشر کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، لیکن دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو موت کا انکار کرے، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، ہر انسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے۔ لیکن انسان بیہیو ہمیشہ ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے موت کبھی آنی ہی نہیں ہے، عمل سے موت کا انکار ہی ہوتا ہے۔ اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور جیتے جی ہلاک ہوا جا رہا ہوتا ہے اور جمع کرنے کی طلب میں۔ اگر انسان کے پاس جو کچھ ہے اس پہ راضی ہو جائے تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو، وہ تو خوش ہونے والوں میں سے ہو۔ دنیا ہی اس کے لیے رحمتوں کی جگہ ہو، دنیا ہی اس کے لیے ایک پھولوں کا باغیچہ ہو۔ جس انسان کے پاس سائیکل ہے وہ اس پہ اگر خوش ہے، اس پہ راضی ہے، تو وہی اس کے لیے ایک خوشیوں کی جگہ ہے، ایک پھولوں کی چادر ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس محلات ہے اور وہ مزید کا طالب ہے تو وہ جیتے جی ہلاک ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہلاک ہے، وہ راضی نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ اسی طرح آج بھی جو سچویشن دنیا کو پیش ہے، انسانوں کو پیش ہے، وہ اس سے جتنی بھی آنکھیں بند کر لیں وہ ایک دن ہو کے رہنی ہے۔ تیسری جنگ عظیم کا مگرمچھ منہ کھولے کھڑا ہے، اور آرمیگڈون یا آرمیڈگون کیا کہتے ہیں اس کو، ہرمجدون، آرمیگڈون ہوگا پھر۔ تو یہ ہو کے رہنی ہے، وہ جنگ جس کے اندر ہر 1000 میں سے 999 مارے جائیں گے، وہ ہو کے رہنی ہے۔ اور دنیا کے حالات اس طرف بن چکے ہیں کہ امام مہدی کی بیعت کا وقت آنے والا ہے، لیکن انسان جتنا چاہیں آنکھیں بند کر لیں، جیسے موت انسان کو آ کے رہنی ہے، اسی طرح اس دنیا کو یہ واقعات پیش آ کے رہنے۔ تو ہم نے آنکھیں تو اس سے موندھی ہوئی ہیں، جیسے بلی جب کبوتر کی طرف آتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ اب مجھے بلی کیونکہ نظر نہیں آ رہی تو میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن بلی سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو
ابھی پچھلے چند ہفتوں مہینوں کے ہی آپ صرف واقعات لے لیں، غزہ کے اندر تو جو مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے وہ انہوں نے تو منگولوں کو بھی مات دے دی ہے، جن کا ہم سنا کرتے تھے، تاریخ میں پڑھا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مار مار کے ان کے کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے۔ وہ تو منگول تو اب کچھ نہیں رہے، ہم جیتے جی اس دور میں جی رہے ہیں کہ جو بچوں کو ذبح کرتے ہیں۔ فرعون مردوں کو بچوں کو مارتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، 1 سال مارتا تھا وہ بھی اگلے سال چھوڑتا تھا، اس کو بھی مات دے دی ہے آج تو جو غزہ میں ہو رہا ہے ان لوگوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے صرف ان چند ہفتوں میں، کہ انڈیا نے پاکستان کو پرووک کیا، اور جب ٹھیک ٹھاک جواب ملا تو بالکل بھیگی بلی بن کے بیٹھ گیا جیسے مجھ سے تو معصوم مسکین کوئی ہے ہی نہیں۔ اسرائیل نے ایران کو پرووک کیا، اور جب ایران سے بھی آگے سے چھتر پڑے تو وہ بھی جناب پیچھے ہو گیا اور اپنی طرف سے بڑا بھڑکیں شڑکیں مار لیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، وہ بھی پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پرووکیشن ساری ہو کہاں رہی ہے؟ اس سے فوراً پہلے آپ دیکھ لیں تو کیا ہوا کہ افغانستان سے امریکہ کے فوجوں کا انخلاء ہوا، اور جو بائیڈن نے خود کہا کہ ہم ملینز آف ڈالرز طالبان کو دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بار بار اس چیز کو مینشن کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم طالبان کو ملینز آف ڈالرز کی ایڈ دے رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہ سب کچھ ہو کہاں رہا ہے؟ سینٹر میں ایک لوکیشن ہے، اس کے ایک سائڈ پہ انڈیا کا مگرمچھ ہے، ایٹامک سپر پاور ہے، سپر پاور نہیں ایٹامک پاور ہے۔ اس طرف دیکھ لیں افغانستان ہے، یہ سینٹر میں ایک نیوکلیس ہے، اس طرف انڈیا اتنا بڑا مگرمچھ، اس طرف دیکھیں افغانستان، اس کے ساتھ ہی دیکھیں ایران۔ یہ کہاں یہ ساری پرووکیشن ہو کس ایریے میں رہی ہے؟ سارے کنفلکٹ چاہے وہ ایک سائڈ سے سویپنگ کرنا شروع کی ہے انہوں نے، اور لیکن درمیان میں پاز لے کے اس سائڈ سے بھی ذرا ڈھول کو بجایا ہے۔ اور آپ جتنا بھی اس چیز کا انکار کر لیں، دنیا میں اس سے سینسٹیو کوئی ایکٹیو والکینو، اس سے سینسٹیو کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی کوئی لوکیشن ہی نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں پہ 2 ایٹامک پاورز اور آلموسٹ ایکولی کیپیبل بالکل ساتھ ہوں۔ امریکہ رشیا کا جھگڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن ان کے بارڈرز کہیں پہ بھی نہیں ملتے، اور اگر کہیں پہ کلوز بھی ہیں بارڈرز تو وہ برفانی علاقے ہیں، وہاں پہ جنگ نہیں ہو سکتی، نہ ہونی ہے۔ وہ تھاؤزنڈز آف مائلز کا سفر ہے جو طے کر کے انہیں رشیا تک پہنچنا پڑے گا یا رشیا کو ادھر جانا پڑے گا اگر ان کی کبھی جنگ ہوتی ہے تو۔ اسی وجہ سے آج تک وہ پراکسیز سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، پراکسیز کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ وہ وار میں جانے کے چانسز ہی بہت کم ہیں۔ اس کی پاسبلٹی آج کل کے مینز اور ریسورسز کے مطابق اس کی پاسبلٹی بہت کم ہے۔ ہاں یہ کہ کسی سینٹرل لوکیشن پہ آ کے وہ جنگ کریں، لیکن ایسا ہاٹ بیٹ کے بس تاریں ساتھ ملی ہوں کہ بس یہ ٹکرائی کہ ٹکرائی، یہ ٹکرائی کہ ٹکرائی، کسی بھی وقت شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے رشیا اور امریکہ کے درمیان۔ کسی بھی اور جگہ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ چائنا کا کسی ملک کے ساتھ ایسی سچویشن نہیں ہے، فرانس کی کسی ملک کے ساتھ ایسی سچویشن نہیں ہے، اسرائیل کی کسی ملک کے ساتھ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ اس کی ایکولی پوٹنٹ پاور جو ہے اس طرح ساتھ ہو کہ کسی بھی وقت شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا میں صرف یہیں پہ ہے۔ آپ کو آج تک یہی سکھایا گیا ہے کہ بس آپ کے ہاں تو سوئی بھی نہیں بنتی، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ریئلائز کرنے لگ گئے ہیں، نالج آنے لگ گیا اس جنریشن کو کہ اللہ نے ہمیں بھی عزت دی ہوئی ہے دنیا میں، ہمیں بھی مقام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، اتنے بھی گئے گزرے گرے پڑے نہیں ہم۔ اور ٹرمپ نے جہاں پہ بھی وہ جاتا ہے نا، کسی ڈیفنس کی ریلیٹڈ
کوئی بھی تقریر کرتا ہے تو وہ پاکستان انڈیا کا ذکر ضرور کرتا ہے. ابھی نیٹو میں اس نے اسپیچ کیا 1 سے زائد دفعہ اس نے کہا کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کروائی. اتنا وہ نیٹو کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا جتنا وہ پاکستان انڈیا کا کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ ہاٹ بیڈ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ کوئی ایکٹیو والکینو کوئی ہے ہی نہیں کہ جہاں سے ہر وقت لاوا پھوٹتا رہتا ہے, لیکن کسی بھی وقت یہ پورا آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تو سچویشن ہے ہی ہے, پاکستان کی امپورٹنس تو ہے ہی ہے. لیکن وہ جو سچویشن بن رہی ہے نا, یہ جو جگہ جگہ پرووکیشنز ہو رہی ہیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. انڈیا پاکستان کا پہلے انہوں نے یہ چھیڑ کروایا, پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ پنگا کیا. تو آپ کو کیا لگا تھا کہ یہ فل سکیل انہوں نے جنگ کرنی تھی؟ نہیں. ایک ہوتا ہے دشمن کو مات دینا, دشمن کو مار دینا, دشمن کو گھر جا کے مار دینا, دشمن کو ختم کر دینا. ایک ہوتا ہے دشمن کو زندہ رکھنا اپنے فائدے کے لیے. یہ جو چلاکی ہوتی ہے نا, یہ اصل لیول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی سانپ ہے, آپ نے مار دیا, ختم ہو گئی بات. لیکن اگر آپ اس سانپ کو زندہ رکھیں اور روز اس سے بچیں, روز اس کو 1-2 لاٹھیاں مار دیں, روز اس کے دائیں بائیں ہو کے نکلیں, نہ اس کو پوری طرح حملہ کرنے دیں, نہ اس کو ختم کریں, تو ہر روز آپ کے محلے میں داغ بیٹھی رہے گی. سانپ مار دیا, ختم ہو گئی بات, بھول جائیں گے لوگ. لیکن آپ ہر روز اس سے بچ کے ہیں اور روز ایک کہانی سنائیں, تو آپ کے روز محلے میں ایک دھاگ بیٹھی رہے گی, بھائی یہ تو سانپوں سے لڑتا ہے, جان کی ہولی کھیلتا ہے. اور پھر آپ ریسورسز بھی جمع کر سکتے ہیں. بھائی میں نے پورے محلے کے لیے سانپ کو روک کے رکھا ہوا ہے, کوئی لاٹھی لا کے دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اج لسی پیو جی تسی, اج ساڈے گھر دیسی گھیو بنیا سی تسی لو, تو تہاڈی وجہ نال جڑا نا سپ جڑا بڑا کنٹرول ہے. کوئی اپنے بچوں کا صدقہ لا کے اس کو دے رہا ہے کہ جی میرے بچے بڑے محفوظ ہیں, اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سانپ تو میرے بچوں کو کاٹ گیا ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہی بات سچویشن اس وقت ایران کی ہے. جب ضرورت پڑے گی تو مار ڈالیں گے اس سانپ کو بھی, ان کے لیے سانپ ہے, میں یہ نہیں ایران کو سانپ نہیں کہہ رہا. تو ان کے لیے ایک دشمن ہے جس کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے, اور ابھی اس کو انہوں نے ایسے اسٹریٹجیکلی استعمال کیا ہے کہ آپ اگر آپ کی وہ بصیرت نہ ہو نا, صرف آپ فیس ویلیو پہ چیزوں کو لیں, تو آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. اور اگر تھوڑی سی بھی بصیرت ہے, آپ تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینز دیکھ سکیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوا کیا آپ کے ساتھ. مسلمان بڑے خوش ہو گئے ہیں کہ ایران نے ان کو بڑا میزائل شزائل مارے ہیں, اور اسرائیلی اور امریکنز نے اپنی واہ واہ کروا لی ہے کہ جی ہم نے ایران کو چپ کرا دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد کیا ہوا ہے. ٹرمپ نے جا کے نیٹو سمٹ اٹینڈ کیا ہے ابھی کل, اور وہ پچھلے جس دن وہ آیا تھا اس دن سے وہ کہہ رہا ہے کہ نیٹو اپنی سپینڈنگ بڑھائے, 2% سے لے کر نیٹو کنٹریز اپنی سپینڈنگ 5% تک لے جائیں. لیکن ان کو بڑی مشکل ہو رہی تھی. لیکن اس کے فوراً بعد تمام کنٹریز نے سوائے ایک کے ایگری کر لیا کہ ہم 5% سپینڈنگ کریں گے, ڈبل سے بھی زیادہ, 2.5 گنا. اور کس کے لیے جمع کر رہے ہیں اتنا ٹریلینز آف ڈالرز, کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ ٹرمپ آیا. انہوں نے اسلام کو ختم کرنا ہے. رشیا ان کا اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے, وہ تو ایک آرمز جمع کرنے کا ایک بہانہ ہے. اور اس کی بہترین اگزامپل آپ نے ورلڈ وار 2 میں دیکھی ہے. سارے انہوں نے ویپنز جمع کیے ہیں رشیا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, لیکن ورلڈ وار 2 میں رشیا اور امریکہ الائیڈ پاورز میں تھے.
ان کا اتحاد تھا جرمنی کے خلاف. تو رشیا ان کا اصل تھریٹ نہیں ہے. اصل تھریٹ انہوں نے، جیسے نتن یاہو نے ملٹیپل ٹائمز کہا ہوا ہے کہ اسلامک ایکسٹریمسٹ ریجیمز کو ہم نے ختم کرنا ہے. فرسٹ از کالڈ ایران، سیکنڈ از کالڈ پاکستان. تو یہ ان کی اصل انٹینشن ہے اور ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے. اور کنٹینیوسلی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکنز اس کے سجے کھبے والے پریزیڈنٹ کی جگہ کمانڈر ان چیف آف دا آرمڈ فورسز کہنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایجنڈا لے کر آیا جو ہٹلر والا تھا کہ دنیا کے اوپر قابض ہو جائے. فی الحال ٹیرفس کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایونچولی اس کا اور نیتن یاہو کا ایجنڈا یہی ہے کہ فزیکلی بھی اپنی فورسز کے ساتھ اپنے بارڈرز ایکسپینڈ کر لیں ہم. اور اس کی وجہ سے اس کو بار بار کمانڈر ان چیف آف آرم فورسز کہہ کے بلا رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے کیسے ایران کو استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے، کہ وہاں پہ ایک لمیٹڈ سی اس کے ساتھ ایکسچینج کیا، فائر ایکسچینج کیا، اور اس کے بعد اپنی سپینڈنگ 5% کروا لی، ڈبل سے بھی زیادہ نیٹو کی. اور آپ دیکھ لیں پورا یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل ایک سائڈ پہ، اور ٹریلینز آف ڈالرز کا اسلحہ اور فورسز ایٹ دیئر ایکسپینس. اور دوسری طرف کون ہے؟ رشیا ہے، لیکن وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ پراکسیز کے علاوہ کوئی ایسی پاورز نہیں ہے جو کھڑی ہو سکیں، کوئی الائنس نہیں ہے. کوشش بڑی اس نے کی ہے کہ ایران کے تھرو پراکسیز مڈل ایسٹ میں کر لے، لیکن بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو. الٹا اس کے گود میں جا جا کے بیٹھنا پڑا ہے، اس کو الٹا اپنے پراکسیز کو سنبھالنا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے پراکسیز ہوں جس سے اس کو سپورٹ ملے، اس کی ملٹری پاور بڑھے. تو چائنا ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہاں چائنا اور پاکستان کا الائنس آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری تیاری دراصل اسلامک تھریٹ کو مٹانے کے لیے ہو رہی ہے، اور اسلامک تھریٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے سوائے پاکستان کی. تو ان ادر ورڈز آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کو مٹانے کی دراصل ساری تیاری ہو رہی ہے. اور آپ اس سے جتنا آنکھیں بند کریں، جتنا منہ موڑیں، اتنا ہی تھریٹ قریب آتا جا رہا ہے. اور اب ضروری ہے کہ پاکستان اپنی ایک پوزیشن لے. منافقت سے یہ تھریٹ ختم نہیں ہوگا، اپنی پوزیشن لینی پڑے گی، اپنے پاؤں جمانے پڑیں گے، اور جو آپ کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو اون کرنا پڑے گا. پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور پھر یہ تھریٹ بھی آپ ریپیل کر سکیں گے انشاءاللہ. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ.